بسم اللہ الرحمن الرحیم. 9 دن ہی خالی بول رہا ہوں میں آپ کو. یو ہیو ٹو اسپیئر سم ٹائم فار دس 9 days. تو تسبیح بتا رہا 8 ربیع الاول کی رات سے لے کے 17 ربیع الاول تک، 8 ربیع الاول سے 17 ربیع الاول تک یہ پڑھ کے دعا کرنا کہ اللہ یہ مرحمت. رحمت کیا؟ جب آپ نے کہا، اب میں سلوات کی امپورٹنس بتا دیتا، سلوات کا فائدہ بتاتا، اس لیے کہ عید زہرا میں بہترین اعمال میں سلوات ہے اور لعنت ہے ظالمین پہ، مولا حسین کے قاتلوں پہ لعنت ہے. جتنا چاہے پڑھو، جتنا چاہے پڑھو. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین. میں نام کسی کا نہیں لینا، میں آپ کو بتا رہا. اللہم لعن قتلۃ الحسین و اولاد الحسین و اصحاب، اور سلوات. جتنا تم پڑھو گے، جتنا تم پڑھو گے، اس کے بعد یہ 9 دن میں تم اپنی لائف میں ایک چینج دیکھو گے. 9 دن میں تم اپنے کئی ایسے آبسٹیکلز ہیں جو تمہارے لیے کھل جائیں گے، کئی ایسے ہرڈلز ہیں جو تم بولو گے یار اتنی رکاوٹیں تھی، کتنی آسانی سے کھل گئی. یہ میرا جملہ غور سے سنو. تم بولو گے یار کتنی رکاوٹیں تھی اب تک، کتنی لائف میں کتنے آبسٹیکلز تھے، یہ کام نہیں بن رہا، یہ کام نہیں بن رہا، ادھر ہو رہا تو یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ پرابلم، یہ ہو رہا تھا نا. اور آپ بولیں گے یار کتنی آسانی سے، ایسا دکھ رہا کہ بالکل راستہ کھلتا گیا میرے لیے. پڑھ کے دیکھو. 2 سلوات کی تسبیح، ایک شہزادیہ کونین کو ہدیہ کرو، میری مادر حسنین کو، میری مظلوم بی بی کو، ایک فرزند زہرا کو، جنہوں نے کہا کہ آئینہ طالب و بدم المختول بکربلا. تم 17 ربیع الاول تک پڑھو گے، اس کے بعد تم اس کو کنٹینیو کرو گے. دیکھو تم نے پورا 10 سال. اس لیے کہ جب بندے کے کام بنتے جاتے تو وہ بولتا یار اس سے بہتر اور اس سے آسان کوئی عمل نہیں. میں نے پھر آپ سے بولا جتنی تیز، میرے ایک جملہ غور سے سنو، جتنی تیز رحمت نازل ہونے کے لیے آپ یہ چاہیں گے کہ فوراً آ جائے رحمت، یہی چاہو گے نا. تم یہی بولو گے نا کہ آج دعا کرو گے کہ اللہ مجھے یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے دے، یہ دے. اب تم چاہیں گے اللہ میری دعا بھی قبول ہو جائے فاسٹ. تو یہ عمل کرو فاسٹسٹ وے. میں بار بار بول رہا، یار بار بار بول رہا. سٹریس کو دور کرتے، پیس کو چاہتے، اپنی زندگی میں سکون چاہتے، اس سے بہتر عمل نہیں. فاسٹسٹ وے، میرے جملہ بول، فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ دا رحمت آف اللہ. رحمت ہی چاہتے ہو نا؟ دا فاسٹسٹ وے ٹو گیٹ دا رحمت، تیز رفتار سے رحمت اگر آپ چاہتے ہیں گھر میں آئے تو یہ دیکھو. اور یہ وہ عمل ہے جو معصومین کا سب سے زیادہ فیوریٹ عمل. اب سنو کیا ہے اس کا. جب اللہ کا رسول معراج میں گیا، 4تھے آسمان پہ کئی لوگوں سے، کئی ملائکہ سے، انبیاء سے ملاقات، نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، ادریس نبی سے، نبی عیسیٰ کو اور کئی ملائکہ کو اللہ کے رسول نے نماز پڑھائی. اوپر گئے 4تھے آسمان پہ کئی ملائکہ سے ملاقات، بڑا مشہور واقعہ، کئی ملائکہ سے ملاقات ہوئی. اس کو اللہ کا رسول سب جانتا تھا کون سا ملک کیا ہے، اور اس لیے ان کے صدقے میں بنے سارے. وہاں پہ جو ملائکہ ان تعداد، ان لمیٹڈ ملائکہ ہے، وہاں پہ ان لمیٹڈ ملائکہ، اور کوئی بیٹھ کے خالی گوسپ نہیں کر رہا وہاں پہ. میں نے کچھ بولا، خالی گوسپ نہیں کر رہے، ہر ملک عبادت کر رہا. وہاں پہ ایک ملائکہ کے درمیان اللہ کے رسول نے دیکھا کہ ایک ملک کو دیکھا کہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا کریشن ہے، قادر مطلق ہے، اللہ جس کو جیسا چاہے بنائے اور ہر کو ڈیوٹی دی. ایک اینجل کو دیکھتے ہیں کہ ہیوج، اینجلز بڑے ہیوج ہوتے. ہمارے ایک ہاتھ ہے نا، ایک ہاتھ ہے ہمارا، 5 فنگر، 5 فنگرز. کوئی پوچھے آپ کے ہاتھ میں کتنے انگلی تو آپ بولیں گے 5، بغیر دیکھے بولیں. مولا کا جملہ، مولا سے پوچھا گیا تھا کہ یا علی، امام سے دنیا کے بارے میں جب بھی کوئی سوال کرتا تھا مولا فوراً جواب دیتے تھے. ایک سیکنڈ میں، فریکشن آف سیکنڈ میں مولا جواب، اس سے بھی تیز. پوچھو گا وہ کیا ہے، مولا جواب، وہ کیا ہے، مولا جواب دے. تو لوگوں نے کہا مولا ذرا سا ویٹ تو کرے، سوچے تو اس کا سوال کیا ہے. مولا نے اس سے کہا کہ اچھا یہ بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کیا؟ اس نے کہا 5. مولا نے کہا تو نے دیکھا نہیں اور تو نے بول دیا. اس نے کہا مولا وہ تو میرے ہاتھ میں ہمیشہ 24 گھنٹے میرے نگاہوں کے سامنے رہتے. امام نے پلٹ کے کہا پوری دنیا میں کائنات میری نگاہوں کے سامنے رہتی، کائنات میری نگاہوں کے سامنے رہتی. تو وہ
اب سنو، اللہ کا رسول جب معراج پہ پہنچے، اوپر پہنچے، کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی، جیسے میں نے کہا کئی ملائکہ، ایک اللہ کا ایسا کریشن دیکھا، ایک ایسا اینجل دیکھا جو بڑا ہیوج، اور ہمارا ایک ہاتھ ہے، اس کی 1000 ہاتھ ہے، 1000 ہینڈز، کیسا کریشن ہو، اور ہر ہینڈ پہ 5 انگلیاں، مطلب انبیلیویبل، اور بیٹھے کام کر رہا. اللہ کا رسول گیا، اس نے سلام کیا، السلام علیکم، سردار انبیاء ہے، صدقہ ہے ان کا جو بنا. اس کے بعد اللہ کے رسول نے جواب دیا، جانتے تھے، ہمارے لیے روایت آئی، پوچھا کہ یہ بول کیا حال ہے تیرا، ہاؤ آر یو. دیکھیے وہ میں بول رہا ہوں، یہ نہیں پوچھ رہا آدمی کہ انگلش میں بولا یا عربی میں بولا. انہوں نے کہا، اس نے کہا آئی ایم فائن تھینک یو الحمدللہ یا رسول اللہ، ہاؤ آر یو. اللہ کے رسول نے کہا الحمدللہ. یہ لوگ ہمیشہ الحمدللہ بولتے ہیں. کیا کروں، میرا وقت ایسا نکل گیا، 45 منٹ کی تقریر ہوگی، ابھی تو ایسا لگ رہا میں نے شروع ہی کیا، کچھ پڑھا ہی نہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا بھائی کیا حال ہے تیرا، کیا کر رہا، تیرا کام کیا ہے. سرکار تو جانتے تھے. اس نے کہا یا رسول اللہ سے سن، اس نے کہا یا رسول اللہ، اے سردار انبیاء، اے شفیع المذنبین، اے خاتم النبیین، اے رحمت للعالمین، اللہ کی رحمت، میں نے کہا شروع کیا تھا، اللہ کی رحمت بلیسنگ جو آسمان سے بارش کی شکل میں آتی ہے، میں خالی بیٹھ کے حساب کرتا ہوں کہ کتنی رحمت ایسی نہیں کہ تیز آ جائے. میرے پاس جو حساب ہے وہ ڈراپس آف واٹر کا ہے، ڈراپس کا، یعنی خطروں کا. آج دنیا میں سائنس بھی یہ پروف نہیں کرتی، آج سائنس بھی یہ نہیں بتاتی کہ کتنے ڈراپس آسمان سے زمین پر آئے. سائنس کے پاس کیا کیلکولیشن ہے، سائنس کے پاس یہ لوگ یہ بتاتے ہیں، آپ بھی نیوز پیپرز میں دیکھتے ہیں کہ اتنے انچ بارش ہوئی، 3 انچ ہوئی، 5 ہوئی، 9 ہوئی، 12 ہوئی، 14 انچ بارش. لیکن they don't say کہ اتنے ڈراپس آف واٹر زمین پہ، یہ کوئی نہیں بتا سکتا. جیسے لیز، پتے، جھاڑ کے پتے، کوئی نہیں بتا سکتے کہ کتنے اللہ نے کریٹ کیا. جیسے آسمان پہ سٹارز، ستارے، کوئی بتا سکتا کتنے. گوگل پہ جائیے، ملینز کی تعداد میں you can't. جیسے ستارے نہیں کاؤنٹ کر سکتے، پتے نہیں بتا سکتے، زمین کے ذرے نہیں، کیا بول رہا میں، ذرے نہیں بتا سکتے، ڈراپس آف واٹر نہیں بتا سکتے. اور یہ چاروں چیز کی مثال دی گئی اللہ کے لیے، معصومین نے، کہ اگر اتنے ڈراپس آف واٹر کے اندر تمہاری دعائیں ہیں اور گناہ، ڈراپس آف اور پانی کے پتوں کے اندر تمہاری دعائیں، ذروں کے برابر تمہاری دعائیں، ستاروں کے مانند تمہاری دعائیں، آج کی رات، شب قدر کی رات، غدیر کی رات، عرفے کا دن، تم مانگو، اللہ تم کو تمہاری ہر نعمت کو قبول کر لے گا، ہر دعا کو قبول کر کے نعمتوں کو نازل کرے. تو اس نے کہا، یہ فرشتے کہا کہ یا رسول اللہ، اتنے آسمان سے جو ڈراپس آف واٹر رحمت کی شکل میں نیچے آتے، اس کا کیلکولیشن میرے پاس ہے. آئی کین ٹیل یو کہ جب سے زمین بنی، جب سے میں یہ ڈیوٹی پہ آیا، اس وقت سے آج تک میرا کمپیوٹر پہ ہر چیز ہے، ہر چیز موجود ہے کہ کتنی کون سی زمین کے اوپر کتنے قطرے ڈراپس آف رحمت اللہ کے گرے. میں ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے. اللہ کے رسول نے کہا اچھا اللہ کی رحمت ایسے نازل ہوتی؟ کہاں جانتے ہمارے لیے روایت، خود رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. اس کے بعد کہا اچھا یہ بتا، اس کے علاوہ کوئی رحمت، پلیز 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 غور سے سننا، اس کے علاوہ کوئی رحمت ہے؟ بارش کے علاوہ بھی کوئی رحمت ہے جو آسمان سے زمین پہ آتی؟ مسکرایا، مسکرا کے کہا ہاں ہے. کہا وہ کتنی آتی؟ اب سنو، یہ خطرے بتا رہا، ڈراپس بتا رہا، کتنا کینلی ایک ایک ڈراپ کو گن رہا. کل ایک رحمت اور ہے اللہ کی، ایک رحمت اور، پھر سنو، ایک رحمت اور ہے اللہ کی، پھر بول رہا ایک رحمت اور ہے اللہ کی. کہا وہ کیا ہے؟ تو کہا وہ ایسی رحمت ہے کہ جب آسمان سے زمین پر آتی ہے، برستی ہے، جس کے گھر میں، جس کے زندگی میں، میں اس کو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. وہ فرشتہ جو ایک ایک ڈراپ کا کیلکولیشن کر رہا، وہ فرشتہ کہتا ہے کہ میں کیلکولیٹ کر ہی نہیں سکتا.
میں اب کر ہی نہیں سکتا، اتنی تیز آتی DHL مثال دے رہا تھا، بھونڈی مثال ہے، اتنی تیز آتی کہ آئی کھان اللہ کے رسول جانتا ہے. پوچھا اچھا وہ کون سی رحمت ہے؟ کہا جب بندے، جب آپ کی امت کے لوگ، جب آپ کے چاہنے والے آپ کے اوپر اور آپ کی اولاد پہ درود بھیجتے ہیں تو رحمت خدا اس سپیڈ سے آ جاتی نہیں. اب سمجھ، اب کیا چاہیے آج؟ اب دعا دیں گے. اس سے زیادہ ایزیسٹ عمل کون سا ہے جو رحمت ہے؟ رحمت کے لیے بہترین عمل جو عید زہرا سے 17 ربیع الاول تک، عید زہرا سے 17 ربیع الاول تک پڑھو یار. سلوات تو 24 گھنٹے پڑھنے کی، ہر پریشانی میں سلوات پڑھو. اس سے بہتر کون سا عمل ہے؟ اس سے بہتر کون سا عمل ہے؟ اب بولیں گے میں جو کتاب میں لکھا وہی پڑھتا. پڑھو ہے، کوئی واجب عمل تھوڑی بتا رہا میں کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تمہاری گریو میں سوال ہوگا. یاد رکھو واجب وہ کہ اگر تم نہیں کرو گے تو تم سے سوال ہو. تم نہیں، جیسا مثال کی طور پہ استخارہ، تم نے استخارہ دیکھا، منع آیا، تم نے عمل کیا، نقصان ہوگا، لیکن لحد میں تم سے سوال نہیں ہوگا کہ جب منع کر دیا تو تم نے کیوں کیا یہ عمل. دنیا میں نقصان ہو جائے گا، لحد میں سوال نہیں ہوگا تم سے. ایک سوال پڑھ لے محمد وآل محمد، نقصان نہیں ہوتا، سوال نہیں. تو واجب وہ ہے جس کا سوال. ہمیشہ واجب کے بارے میں جستجو کرو کہ یار یہ واجب نہ چھوٹ جائے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ وہ کرو. مستحب میں کیا ہے؟ مستحب تو جو تم کو ملے، جیسا ملے، لیکن معصومین کے فریم، پھر جملہ معصومین کے فریم کے اندر یہ عمل. سلوات معصومین کے ارشادات ہے، سلوات کے لیے حکم معصومین ہے کہ کثرت سے پڑھو. تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ 1000 مرتبہ پڑھو، 1000 مرتبہ پڑھو. ہوئی شاپنگ یو، میں تو آپ کو ایزیسٹ میں بول رہا. اگر 180 مرتبہ 18 مرتبہ پڑھو، جتنا پڑھو گے اتنی رحمت آئے گی. آج کی بات 17 ربیع، آپ کمپلیٹ ہر یاد رکھو، آج ہر معصوم کی ولادت میں، ہر خوشی میں اہل بیت کی کچھ ہی نہیں کرنا. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم خاکی گناہگار. کل عید زہرا، اتنی بڑی عید کہ جیسے میں نے کہا وہ مولا کے نام کی غدیر ہے، بی بی کے نام کی نبی کی عید. تو عید زہرا، تو شہزادی کونین کی بارگاہ میں ہم کیا دے سکتے؟ کچھ نہیں دے سکتے. صرف یہ کر سکتے کہ بی بی کی بارگاہ میں رحمت کی دعا اور بی بی سے صدقہ لینا. تو کل جب آپ صدقہ لیں گے تو ہم کیسے مانگیں گے؟ میری زبان اس قابل نہیں کہ میری شہزادی کے سامنے میں جا کے بولوں کہ بی بی مجھے یہ دے دے. میں بہترین طریقہ جو بی بی چاہتی ہے، اللہ کا رسول چاہتا ہے. اللہ کے رسول بولتے ہیں مجھے وہ عمل بہت سب سے زیادہ پسند ہے جب میرے کلمہ، میری امت والے میرے اور میری اولاد پہ درود بھیجتے، میرے اوپر اور میری اولاد پہ ساتھ بھیجتے، درود بھیجتے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل. مجھے سب سے زیادہ یہ عمل پسند ہے. تو کل کا دن بہترین گرینڈ سیلیبریشن کرو، اتنا زیادہ گرینڈ، لیکن اسلام کے فریم کے اندر رہ کے کرنا، اسلام کے فریم کو کراس نہیں کرنا. کل گھر میں یہ نہیں کہ عید ہے تو کم از کم ایک ہی انڈین سانگ سن لو. Don't do it, don't do it, don't do it. Don't spoil your day, don't spoil your day. Don't spoil your celebration. Please بول رہا. کل ہم کو ہر گھر، میری خواہش ہے کہ جو امام بارگاہ علی رضا کے ذریعے یہ عید کی میری عید زہرا کی میری محفل سن رہے، میں چاہتا جن لوگوں نے عزاداری کی ہے، اللہ تمہارے ہر ماتم کے ہر ہاتھ کے اوپر اپنی رحمتوں کو نازل کر. اور کل کا دن ہے دوستو، یہ مت کرو کہ رزلٹ جس دن ملنے والا ہے اسی دن تم نے اپنی حالت خراب کر لی. پلیز ڈونٹ ڈو اٹ، ڈونٹ ڈو اٹ. میری خواہش ہے آپ سے کہ کل، آج کی رات سے کل تک اور 17 ربیع الاول تک، بیچ میں مرغ یزید بھی آئے گا 14 ربیع الاول کو، وہ بھی سیلیبریٹ کرو. خوشی ایسے کرو جیسے اہل بیت چاہتے ہیں. بچوں کے ساتھ خوشی ضرور کرنا، ورنہ آپ کی اولاد آپ کو بولے گی کہ یار
بڑے ہو گئے کہ یار ہمارے پاس تو صرف غم ہے ہمارے مذہب میں. نو, ہمارے مذہب میں صرف غم نہیں ہے, ہمارے مذہب میں بیلنس ہے, ولادت ہے, شہادت ہے. جس دن شہادت ہے اس دن غم کرنا ہے, جس دن ولادت ہے اس دن خوشی کرنا ہے. ایک چیز یاد رکھو, جہاں اہل بیت خوش ہم خوش, جہاں اہل بیت غمگین ہم غمگین. اس طرح سے اپنی زندگی کو گزارو. بس دوستو, امام زمانہ کی تاج پوشی کا دن, پہلی مطلب ایک چھوٹا سا واقعہ پڑھتا, مجلس کو اپنی محفل کو تمام کرتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. آلموسٹ 50-55 منٹ کی تقریر ہوگی. 5 منٹ بس اپنی تقریر کو ختم کر. مولا سلامت رکھے, مولا وہاں کی مینجمنٹ کو سلامت رکھے, امام بارگاہ علی رضا والوں کو مسلسل 2 مہینے 8 دن آپ اور پورا سال آپ کے لیے وہ لوگ خدمت کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں. تو بس دوستو, آج کا دن تھا 8 ربیع الاول, پہلی مرتبہ ہمارا زمانے کا امام پبلک میں آیا. فرسٹ ٹائم تھا جو پبلک میں آیا. آج کا دن مسائل نہیں پڑھ رہا ہوں. جب اپنے بابا جی نماز جنازہ پڑھانے آئے, 5 سال کے تھے. 255 ہجری ولادت ہے مولا کی 15 شعبان, اور 260 ہجری 8 ربیع الاول کو میرے مولا کی تاج پوشی کا دن ہے. 11ویں امام کی شہادت ہے. معتمد باللہ ظالم نے میرے مولا کو شہید کیا 28 سال میں یا 29 ایئرس میں, اور مولا کی شہادت کے بعد میرا امام آیا. اب آج سے لے کے 5 years old boy میرا مولا جب پہلی دفعہ امام بنا, یہ ینگسٹ امام ہے ہمارے پورے 11 امام. ظاہری طور پہ بول رہا, ورنہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام پیدا امام ہوتا ہے. ہمارا بلیو یہ ہے کہ امام پیدا امام ہوتا ہے. لیکن ظاہری طور پہ پبلک کے لیے یہ 7 سال کے یا 8 سال کے غریب امام تھے, جب 9 امام تھے, جب غریب امام کی شہادت تھی 8-9 سال کے تھے. لیکن ینگسٹ جو ہے وہ ہمارا زمانے کا امام ہے. 5 years old boy, 5 سال کے تھے. 55 میں ولادت ہے, 60 میں شہادت ہے 11ویں امام کی. زمانے کے امام کی ولادت 55 میں اور 60 میں آپ امام بنے. تو تاج پوشی امام جو ہے آج ینگسٹ امام 5 سال کے. یہ پیریڈ کب تک چلا؟ اس زمانے میں امام کے حکم سے امام نے نومینیٹ کیا تھا اپنے نائب کو. کیوں؟ اسمالر اوکلٹیشن شروع ہوا, غیبت صغرا کا پیریڈ شروع ہوا. غیبت صغرا 8 ربیع الاول 260 ہجری. 5 سال کے امام غیبت میں چلے گئے. اس زمانے تک تصور نہیں تھا لوگوں کو, ان کو وہ سوچ بھی نہیں. آج ہمارے پاس کوئی تصور نہیں ہے امام کا, اس لیے کہ امام پردے میں, ہم پیدا ہوئے تھے امام پردے, ہم باپ پیدا ہوا تھے امام پردے میں. اللہ ہمارے والدین کے درجات کو بلند فرما. تو اب کیا ہے, آج کوئی فکر نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں شیعہ کو فکر تھی, شیعہ پریشان ہو گیا تھا. تو امام نے کیا کیا تھا, امام سے کنیکشن کے لیے امام نے ایک کو نائب کیا تھا, محمد ابن عثمان ابن سعید, یہ باپ بیٹے, عثمان ابن سعید کو نائب کیا تھا. کیا کیا تھا, اپنا نومینیٹ کیا تھا, تم میرے مجتہد, تم رابطہ رکھو لوگوں کے ساتھ, اور تم امام ان سے جا کے ملتے تھے. تو لوگ خمس دیتے تھے, عریضے لکھتے تھے, خط لکھتے تھے, اپنی حاجات کو, کوئی سوال ہو, سب عثمان ابن محمد ابن عثمان کو, جو ان کے بیٹے عثمان ابن محمد, جو عثمان ابن سعید, ان کو دیتے تھے. اور اس کے بعد وہ جا کے امام سے, پلیز غور سے سنو, غیبت شروع ہو گئی, وہ جا کر امام سے ملتے نہیں تھے, امام ان کے پاس آتے تھے, امام ریگولر ان کے پاس آتے تھے, ان سے ملتے. اب میں یہاں پہ ایک پوائنٹ چھوٹا سا کلیئر کرتا ہوں, ہمیشہ ذہن میں رکھو یہ بات. آج بھی میں ایک جملوں کا ذمہ دار ہوں, اور I'm saying, اس لیے کہ میرے مولا کے اوپر میں نے بہت سے اشے پڑھے, اللہ کا شکر ہے, شکر ہے, شکر ہے, شکر. آج بھی پلیز جملوں کا, آج بھی ہم امام سے نہیں مل سکتے, امام ہم سے مل سکتا. غیبت کبریٰ ہے, ہائر اوکلٹیشن ہے. اس اوکلٹیشن میں we cannot say کہ yes I meet امام. اگر میں یہ بولتا ہوں تو میں جھوٹا ہوں, اگر میں یہ بولتا ہوں کہ میں تو امام سے ملتا ہوں, میں جھوٹا ہوں, کاذب ہوں. لیکن امام, ہمارا امام مجبور نہیں, ہمارا امام قادر مطلق جو پروردگار ہے اس کا مظہر ہے. ہمارا امام 24/7 ہم کو دیکھ رہا, نظر کرم ہے امام. اللہ اسی نظر کرم میرے مولا کی رہ بی بی کے صدقے میں. تو امام مل سکتے ہم سے, ہم نہیں مل سکتے امام سے. تو اسی طرح اس زمانے میں بھی جو نائب تھے, ایسا نہیں کہ ان کو پتا تھا کہ امام وہاں پہ بیٹھے ہیں میں چلا جاؤں گا, نو, امام حکم دیتا تھا یا امام آگے ملتا تھا,
امام ریگولر آگے ملتے تھے اسے، اور وہ خط دیتے تھے عریضہ، امام سب کا جواب دیتے تھے، خمس دیتے تھے، خمس لیتے تھے، بولتے تھے اس کو اتنا دے دو، اس کو اتنا۔ عثمان ابن محمد کے بعد عثمان ابن سعید کے بعد ان کے بیٹے محمد ابن عثمان بنے نائب۔ ان کے بعد تیسرے نائب آئے حسین ابن رو، جن کے ذریعے آپ 15 شعبان کا عریضہ لکھتے، 14 شعبان کا جو عریضہ لکھتے، یہ سارے بغداد کے۔ چوتھے نائب علی ابن سمری، یہ 69 ایئرز کا پیریڈ ہے اسمالر اوکلٹیشن کا، جس کو ہم غیبت صغرا بولتے ہیں۔ یہ شروع ہوا 8 ربیع الاول آس سے، آس 260 ہجری سے 329 ہجری تک یہ اسمالر اوکلٹیشن کا پیریڈ ہے، اور اسمالر اوکلٹیشن ختم ہوا 15 شعبان 329 ہجری کو، جب آخری نائب علی ابن سمری کا آخری وقت آیا تو 8 دن پہلے مولا کی ایک توقیع مبارک، مولا کے جو لیٹسٹ کورسپونڈنس جو ہوتا تھا اس کو توقیع بولتے، جس میں شیخ مفید کے پاس بھی آیا تھا، کئی ہمارے بڑے بڑے ایسے علماء ہیں کہ جو اتنے پائس ہیں میرے مولا کے، اتنے قریب ہیں، تو ان کے پاس توقیع مبارک آتی۔ تو علی ابن سمری کے پاس ایک توقیع آئی تھی، مولا کا خط آیا تھا، وہ کیسا آیا تھا وہ کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے کہ مولا کسی کو دیتے تھے وہ لے جا کے پوسٹ میں دیتا تھا، اب ہم کو اتنی تفصیل میں جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، توقیع مبارک ہے اس کو ایکسپٹ کرو، زیادہ ڈیٹیل میں مت جاؤ، پہلے امام سے قریب ہو یار، یہ ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو بہرحال توقیع مبارک آئی کہ علی ابن سمری غیبت کبریٰ کا آغاز ہو رہا، تو اپنے بعد کسی کو نائب۔ اچھا ایک بات اور بول دو، عثمان ابن محمد سعید پہلا نائب، یہ نہیں کہ عثمان ابن سعید پھر بولو عثمان ابن سعید نے اپنے بیٹے کو نائب بنا دیا، نو، امام نامینیٹ کرتا تھا، وہ نائب بنتا تھا۔ امام بولتے تھے کہ اب اس کو پہلے نائب کو کہ اب دوسرا نائب جو ہوگا تمہارا آخری وقت آ گیا، اب تمہارے بعد یہ نائب ہے میرا۔ اس زمانے میں لوگوں نے ایسی جھوٹے نائبین کا دعویٰ کر لیا، جس میں ایک بہت بڑا عالم تھا ابو الحسن شلمغانی، جب اس کو وہ ساری دنیا یہ سمجھی تھی ابو الحسن بنے گا، اور امام نے حسین ابن رو کو بنایا جو تیسرے نائب، جس کے ذریعے ہم 14 شعبان کا خط، تو یہ ابو الحسن بگڑ گیا۔ تو یہاں پہ بھی ایک میسج کہ جب امام نعمت دے تو خوش، امام بولے نہیں تو آج تجھے نہیں دوں گا کل دوں گا، بگڑ گئے۔ تو ہمیشہ یاد رکھو، ڈرو اللہ سے، شیطان سے ڈرو، کہ شیطان حملہ کر کے بڑے بڑے علماء کو، بڑے بڑے عالموں کو اس نے گمراہ کیا۔ دعا کرو کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہو، اللہ ہمارا خاتمہ ایمان، سلوات بہترین عمل ہے اس کے لیے، اور دعائے عدیلہ بہترین عمل ہے کہ تمہارا ایمان پروٹیکشن رہتا۔ میں کیا کروں، میرا وقت نکل گیا پورا۔ تو تیسرے نائب ابو الحسن شلمغانی، اور چوتھے نائب حسین ابن علی ابن سمری کو میرے مولا نے 8 دن پہلے توقیع مبارک بھیجا، اور بھیج کے کہا کہ سنو علی، اب تمہارے بعد کوئی نائب نہیں ہے، ڈائریکٹ نائب، میں بول رہا ہوں غور سے سنو جملے، ڈائریکٹ نائب، نامینیٹڈ نائب۔ اب جتنے ہمارے مجتہدین ہیں وہ سارے کے سارے نائب ہیں، جتنے ہمارے مرجع ہیں، اللہ ہمارے سارے مرجعوں کو سلامت رکھے۔